وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آیت نمبر 38 سے 48 تک رب کا کیا پیغام ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے جنت کا وہ پھل کھا لیا تو اس کے بعد رب نے فرمایا کہ تم لوگ اس جنت سے نکل جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ۔ اب واپسی کی راہ کیا ہوگی کہ میری جانب سے رہنمائی جائے گی، تو جو کوئی بھی اس رہنمائی کو اپنائے گا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی اسے کوئی حزن یا ٹینشن ہوگا۔ لیکن جو کوئی کفر کرے گا، میری آیتوں کو نکار دے گا، اس کا انکار کر دے گا، اسے جھٹلا دے گا، تو یہی لوگ جہنمی لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت یعنی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور انہیں کئی باتوں کا حکم دیا، کئی چیزوں سے انہیں روکا ہے۔ پہلے ہم یہ جان لیں کہ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں۔ یہ سوال ذہن میں رکھیں کہ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ انہی کی اولاد کو، انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، مجھی سے ڈرو، میں نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، پہلے پہل اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو، مجھی سے ڈرو، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ صبر کے ذریعے اور صلاۃ یعنی نماز کے ذریعے سے میری مدد چاہو۔ یہ ہم سب کے لیے بھی حکم ہے کہ ہم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ چیز بہت بڑی ہے، لیکن جو لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں اسے یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ ایسے ہی اس بات کو، اس دن کو یاد کرو، بلکہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ تو کچھ دے لے کر کے کسی کو چھوڑا جائے گا اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کو یاد کرو، اس سے ڈرو۔ تو یہ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کچھ باتیں کہی ہیں جس کے مخاطب ہم اور آپ بھی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی نمازیں پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو بھی حق بات نہیں چھپانا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ ہمیں صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہنی ہے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہنی ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنا ہے، اور آخرت کے دن سے ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔